أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 379 ہے، 390 ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 92 کی تلاوت کی گئی. 92 لفظی ترجمہ دیکھیے. وما کانا، اور لائق نہیں ہے، لمؤمن، کسی مومن کے، کہ ان یقتلا، کہ وہ قتل کرے، مؤمناً، کسی مومن کو، الا مگر، خطأً، غلطی سے. ومن، اور جو کوئی، قتل، قتل کرے، مؤمناً، کسی مومن کو، خطأً، غلطی سے، فتحریر، تو آزاد کرنا ہے، رقبت مؤمنہ، ایک مومن کی گردن کا، ودیت، اور دیت ہے، مسلمہ، جو سونپی جائے گی، الی اہلہ، اس کے وارثوں کی طرف، الا، مگر یہ کہ ان یصدقوا، کہ وہ معاف کر دیں. فإن کان، پھر اگر ہو وہ مقتول، من قوم، ایسی قوم میں سے جو، عدو، دشمن ہے، لکم، تمہاری، وہ ہوا، اور وہ خود، مومن تھا، فتحریر، تو آزاد کرنا ہے، رقبت مؤمنہ، ایک مومن گردن کا. وَإِنْ، اور اگر، کانا، ہو، من قوم، ایسی قوم سے کہ، بینکم، تمہارے درمیان، و بینہم، اور ان کے درمیان، میثاق، عہد ہے، تو فدیۃ، تو دیت ہے، جو مسلمۃ، سونپی جائے گی، الی اہلہ، اس کے وارثوں کی طرف، وتحریر، اور آزاد کرنا ہے، رقبۃ مؤمنہ، ایک مومن گردن کا. فمن، پھر جو، لم یجد، نہ پائے، غلام، تو فصیام، تو روزے رکھنے ہیں، شہرین، 2 مہینے، متتابعین، لگاتار، توبتاً، یہ کفارہ توبے کا قبول کرنا ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، وکان اللہ، اور اللہ ہے، علیماً، خوب جاننے والا، حکیماً، خوب حکمت والا. ترجمہ اس آیت کا یہ ہے، اور اگر مومن کو، اور مومن کے شایان شان نہیں کہ دوسرے مومن کو مار ڈالے، مگر غلطی سے ایسا کر بیٹھے، اور جو غلطی سے بھی مومن کو مار ڈالے تو وہ ایک مسلمان غلام آزاد کر دے.
اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ پھر اگر مقتول تمہارے دشمنوں کی جماعت میں سے ہو اور وہ خود مومن ہو تو صرف ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہے، اور اگر مقتول ایسے لوگوں میں سے ہو جن میں اور تم میں صلح کا عہد ہو تو وارثان مقتول کو خون بہا دینا اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنا چاہیے، اور جس کو یہ میسر نہ ہو تو وہ متواتر 2 مہینے روزے رکھے۔ یہ کفارہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبول توبہ کے لیے ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ بزرگان محترم، اس طویل آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 باتیں بلکہ 5 باتیں بتائی، نہیں گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہم غور سے دیکھیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 باتیں بتائی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ کسی مسلمان کا یہ کام نہیں کہ وہ دوسرے کسی مسلمان کو قتل کر ڈالے، الا یہ کہ غلطی سے ایسا ہو جائے۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ جو شخص کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر بیٹھے تو اس پر فرض ہے کہ وہ ایک مسلمان غلام آزاد کرے، اور دیت یعنی خون بہا مقتول کے وارثوں کو پہنچائے، الا یہ کہ وہ معاف کر دے۔ تیسری بات یہ بتائی گئی کہ اور اگر مقتول کسی ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہو جو تمہاری دشمن ہے قوم، مگر وہ خود مسلمان ہو مقتول، تو بس ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا فرض ہے۔ اس صورت میں خون بہا واجب نہیں ہے۔ چوتھی بات یہ بتائی گئی کہ اور اگر مقتول ان لوگوں میں سے ہو جو مسلمان نہیں مگر ان کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے تو بھی یہ فرض ہے کہ خون بہا اس کے وارثوں تک پہنچا دیا جائے اور ایک مسلمان کو آزاد کیا جائے۔ پانچویں بات بتائی گئی کہ ہاں اگر کسی کے پاس غلام نہ ہو تو اس پر فرض ہے کہ 2 مہینے تک مسلسل روزے رکھے۔ چھٹویں یہ بات بتائی گئی کہ یہ توبہ کا طریقہ ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ مختصر سی اس کی توضیح یہ ہے کہ قتل جو ہوتا ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک تو غلطی سے کسی کا قتل ہو جانا جس کو قتل خطا کہتے ہیں، اور دوسرا قتل ہے قتل عمد یعنی عمدن کسی کا بھی قتل کر دینا، جان بوجھ کر قتل کرنا جس کو کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص غلطی سے کسی کو قتل کر دے تو اس پر فرض ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے یا ایک باندی آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو دیت بھی ادا کرے۔ رہی بات دیت کی کہ اس کی مقدار کیا ہے، ایک جان کی دیت قتل خطا میں یعنی غلطی سے قتل کرنے میں یہ ہے کہ 100 اونٹ مقتول کے وارثوں کو دیا جائے۔ اگر اونٹوں کے علاوہ دوسرے مال سے دیت دی جا رہی ہے تو 1000 دینار سونے کے اور 10,000 درہم چاندی کے دیے جائیں گے۔ چاندی ہو تو 10,000 درہم چاندی، اور اگر سونا ہے تو 1000 دینار سونے کے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دیت صرف انہی 3 چیزوں سے ادا کی جائے گی جن کا بیان ہوا، لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو فقہ حنفی کے بڑے ائمہ ہیں، انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ بکری، گائے اور کپڑے کے ذریعے سے بھی دیت دی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے کیا حکم ہے کہ اگر گائے دیے جا رہے ہیں تو 100 گائے دیے جائیں، بکریاں دی جا رہی تو 1000 بکریاں دیے جائیں، کپڑے اگر دیے جا رہے ہیں تو 200 جوڑے کپڑے دیے جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں دیت یہی مقرر فرمائی تھی۔ اگر مقتول کے وارثین دیت معاف کر دیں تو اس کا بھی وارثین کو اختیار ہے، اور اگر مقتول کا تعلق ایسی جماعت سے ہو جن سے تمہاری دشمنی ہو، خود وہ مقتول اگرچہ کہ مومن ہے تو مگر اس کی قوم مسلمان نہیں ہے اور ان لوگوں سے صلح بھی نہیں ہے، تو کفارے کے طور پر ایک غلام یا باندی آزاد کرنا واجب ہوگا۔ ایسی صورت میں دیت نہیں ہوگی، اور اگر غلام یا باندی میسر نہیں ہے تو ایسی صورت میں مسلسل جو ہے 2 ماہ کے روزے رکھنے ہوں گے۔ یہ توبے کے طور پر گویا کہ کفارہ ہے۔ بہرحال یہ چند مسائل ہیں جو اس آیت کی روشنی میں بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، خیر کے فیصلے فرمائے۔ لا الہ الا اللہ